لوگوں کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ ہے بزدلی، وہ ہے بزدلی۔ 83 میں فساد ہوا، معلوم ہوا کہ لالوں قبیلہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، مرد بھاگے، مرد ایسا بھاگے کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے، اپنی ماؤں کو چھوڑ کر کے، اپنی بہنوں کو چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگے۔ اب جو قتل ہوئے وہ عورتیں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ تو وہ بزدلی بہت بڑی بیماری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم وہاں مدد تو کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جن کا گھر لٹ گیا ہے، جن کے سامان لٹ گئے ہیں، ان کو مدد کرنا پڑے گا۔ لیکن اصل جو کام ہے آسام میں وہ ہے کہ آسام کے مسلمانوں کی ہمت بنانا، آسام کے مسلمانوں کی ہمت بنانا۔ آسام کے مسلمانوں میں احساس کمتری ہے، احساس کمتری یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ بنگلہ دیش نہیں، بلکہ جب انگریزوں نے آسام پر قبضہ کیا تو انگریزوں نے محسوس کیا کہ آسام کی آمدنی کو بہت بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ آسام میں دریائے برہم پتر بہتا ہے، اور دریائے برہم پتر میں جب پانی چڑھتا ہے تو بعضوں کی زمینوں میلوں تک پانی چلے جاتا ہے، اور جب پانی سڑکتا ہے تو تمام زمین دلدلی ہو جاتی ہے، اور وہ زمین پٹسن کی کاشت کے لیے بہترین زمین سمجھی جاتی ہے، چاول کی کاشت کے لیے بہترین زمین سمجھی جاتی ہے۔ آج پٹسن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوئی، پلاسٹک نکلنے کے بعد پٹسن کی جتنی قدر و قیمت ہوتی تھی وہ گر گئی، لیکن ایک زمان میں پٹسن کو جو ہے سنہری ریشہ کہا جاتا تھا۔ پٹسنی سے تھیلے بنتے تھے، پٹسنی سے تھیلیاں بنتی تھی، پٹسنی سے دوسری چیزیں بنتی تھی، اور جتنا پٹسن آپ کے آسام میں اور جو ہے پھر جو ہے آپ کے بنگلہ دیش کے علاقے میں پیدا ہوتا تھا، بنگال کے علاقے میں پیدا ہوتا تھا، کہیں نہیں پیدا ہوتا تھا۔ پٹسن کی کاشت کے لیے وہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کو بنگال سے لا کر کے بسایا گیا، کیونکہ پٹسن کی کاشت کمر تک کے پانی کے اندر اتر کے کرنا پڑتا ہے، دلدل کے اندر اتر کے کرنا پڑتا ہے۔ اب جو وہاں کے نیٹو، وہاں کے دیسی آسامی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ایسی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہ جو مسلمان ہیں وہ پشتا پشت وہاں ہے، اور انہوں نے جو آسام کی اکانومی کو بڑھایا، اس کی معیشت کو طاقت بنایا، بہت کچھ کام انہوں نے کیا۔ لیکن یہ ہے کہ صاحب جب اس وقت مشکل یہ ہے کہ جموں کشمیر کے بعد اگر مسلمانوں کا سب سے بڑا تناسب ہے آبادی میں تو وہ ہے آسام، 35% ہے مسلمان، خود بوڈو کے علاقے میں 36% ہے مسلمان، بوڈو جبکہ بوڈو صرف 27% ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمت کا کیا حال ہے، 36% بھاگ رہے ہیں، 36% معلوم ہوا کہ صاحب بوڈو آ رہے ہیں، بھاگ۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ اس مرتبہ انہوں نے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے راہ فرار اختیار نہیں کی، بیوی بچوں کو لے کر کے بھاگے۔ لیکن کب تک بھاگیں گے، کہاں جائیں گے، کہیں جائے پناہ ملنے والی نہیں ہے۔ ان کو ہمت پیدا کرنی چاہیے، اللہ پر اعتماد پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ کے بعد اپنی بازو کی قوت پر اعتماد کرنا چاہیے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اور اللہ پر اعتماد کے نتیجے میں اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آسام کے مسلمانوں کے اندر عزم پیدا کیا جائے، حوصلہ پیدا کیا جائے، اپنی زندگی بھرپور گزارنے کی آرزو پیدا کی جائے۔ وہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بھاگے نہیں۔ بھاگنے سے کون سی ان کی جان بچ رہی ہے، کون سی جان بچ رہی ہے؟ اور پھر یہ کہ جب بوڈو لینڈ جو ڈکلیئر کیا گیا، یہ بوڈو لینڈ ختم ہونا چاہیے، ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بھئی 4 اضلاع میں بوڈو لینڈ آپ بناتے ہیں، بوڈو کی کل آبادی 27% 4 اضلاع میں، اور باقی جو 73% ہیں ان کے لیے کیا؟ آپ زیادہ نشستیں اسمبلی کی اپنے مختص کر دیتے ہیں 27% ووٹوں کے لیے، اختیارات دیتے ہیں انہی کو۔ جب اور مطالبہ کرتے ہیں کہ صاحب ہم کو لینڈ آرڈر کا اختیار بھی دیا جائے، ہم کو ریونیو کا اختیار دیا جائے، تو یہ کہنے کے بجائے کہ صاحب تم کو کوئی اختیار نہیں دیا جا سکتا، یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب تمہاری اکثریت ہوگی تو یہ اختیار دیا جائے گا۔ اور وہی ہے کہ صاحب جتنے غیر بوڈو ہیں ان کا صفایا بوڈو لینڈ کے 4 اضلاع سے کیا جائے۔ اس سے پہلے آدیواسیوں کا صفایا کیا، اس سے پہلے راج بنشی ہندوؤں کا صفایا کیا انہوں نے، اس سے پہلے بنگالی بولنے والے ہندوؤں کے صفایا کی کوشش کی انہوں نے، وہ بھی کافی لوگ وہاں سے نکل گئے۔ اب ان کا نشانہ مسلمانوں کی طرف ہے، اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے
مسلمانوں کو نکالنے کے لیے وہ جانتے ہیں کہ مسلمان بھاگتا ہے، مسلمان جم کے کھڑے نہیں رہتا، اب اگر مسلمان جم کے کھڑے رہے گا تو صورتحال بدل جائے گی۔ اب اسی لیے وہ گن کا استعمال کرتے ہیں، اور گن کا استعمال کر کے مسلمانوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، اور وہاں گن حاصل کرنا کوئی جو ہے اپنے مشکل کام نہیں ہے۔ بھوٹان کی سرحد لگی ہوئی ہے، بھوٹان سے ہر چیز ملتی ہے، چائنا کی تیار کی ہر چیز بھوٹان سے آتی ہے، وہاں ملتی ہے، آپ کو گن بھی ملتی ہے، پسٹول بھی ملتا ہے، ریوالور بھی ملتا ہے، لیکن یہ کہ ہمت تو ہو، کیونکہ ہمت اگر نہیں ہے تو کیسا بڑے سے بڑا ہتھیار دے دیا جائے کچھ اس سے کام نہیں ہوتا۔ ایک لطیفہ ایک واقعہ ہے جو لطیفے کا انداز ہے کہ صاحب ایک خان صاحب تھے جو بول کے ڈاکہ ڈالتے تھے بات میں کہ میں فلاں کے گھر میں آج بات ڈاکہ ڈالوں گا۔ تو ایک وقت انہوں نے جو ہے اپنے اعلان کیا کہ میں فلاں بنیے کے گھر میں آج بات ڈاکہ ڈالوں گا۔ لوگ آ کے بنیے سے بولے کہ بھئی دیکھو انہوں خان صاحب ڈاکہ ڈالنے کے واسطے آ رہے ہیں، تم ذرا احتیاط سے رہنا، کچھ تو بھی کہ وہ پولیس کو بلا لو۔ بنیا بولا کیا خان صاحب آتے دیکھ لوں گا، میں گن ہے میرے پاس، ایسا اڑا دوں گا کہ ایک گولی میں خان صاحب ختم۔ چنانچہ رات شروع ہوئی تو اوپر جو ہے گن لے کے بیٹھ گیا۔ اب خان صاحب بڑے، خان صاحب کے پاس کلاڑی ہے، دروازہ توڑنے کے لیے ٹاکے ڈالا دے۔ اب وہاں سے بنیے نے کہا کہ خان صاحب آگے نہیں بڑھنا، گولی مار دوں گا۔ بولے کہ بنیے کے بچے کیا گولی مارتا، گن چھوڑو نا، کلاڑی پھینک کے ماروں گا۔ گن چھوڑ گئی، گن چھوڑ گئی۔ ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، ارادہ چاہیے، عزم چاہیے، اور وہ ارادہ، وہ عزم، جینے کا حوصلہ وہاں کے آسام کے مسلمانوں میں پیدا کرنا ہے، آسام کے مسلمانوں پیدا کرنا ہے۔ وقت نہیں ہے، ایک اور بات میں کہتے ہوئے آپ سے گفتگو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ RSS، BJP، VHP، ABVP بہت شان بگاڑتے ہیں کہ ہم کو ہندوستان عزیز ہے، ہم کو ہندوستان سے پیار ہے، ہم کو ہندوستان سے محبت ہے، لیکن ہندوستان سے یہ محبت کیسی گئی؟ تم بورڈوں کے ساتھ بورڈوں سے رشتہ بڑھاتے ہو۔ 2012 میں جو فساد ہوا اس سے پہلے پروین توگڑیا نے 3 مہینے دورہ کیا وہاں کا، مسلمانوں کے خلاف اکسایا۔ تم جانتے ہو کہ بوڈو اپنے آپ کو ہندوستانی نہیں سمجھتے، بوڈو اپنے آپ کو آرین نسل سے نہیں سمجھتے، وہ جانتے ہیں کہ وہ تھائی لینڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ منگولی لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو ختم نہیں سمجھتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ تحریک چل چکی ہے کہ آسام کو ہندوستان سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ آسام میں رہنے والے جو ہیں وہ زیادہ تر منگولی نسل کے ہیں، وہ لوگ جو یا تو برما سے آئے ہیں، یا تھائی لینڈ سے آئے ہیں، یا لاؤس سے آئے ہیں، یا کمبوڈیا سے آئے ہیں، یہ آرین نہیں ہے۔ ہندوستان کے دوسرے علاقے میں جیسے آرین بستے ہیں، آرین نہیں ہے۔ ان لوگوں کو محض مسلمانوں کی دشمنی میں اکسانا اور محض مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے ان سے کام لینا، جبکہ جانتے ہیں کہ اگر بورڈوں میں قوت پیدا ہو جائے، لالونگ بھی قبیلہ ہے اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے، تو وہ ہندوستان سے بالکل آسام کو آزاد کر کے آزاد ملک بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمہاری وطن دشمنی ہے، یہ تمہاری وطن دوستی نہیں، یہ وطن دشمنی ہے۔ RSS سب سے بڑی وطن دشمن تنظیم ہے، سب سے بڑی وطن دشمن تنظیم ہے، اور اسی کے یہ تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، جس کا نام BJP ہے، جس کا نام VHP ہے، جس کا نام ABVP ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ وطن دشمنی کا ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، کیونکہ مسلمان جہاں رہتا ہے وہاں کسی اور کے بھروسے میں نہیں رہتا، وہ رہتا ہے اللہ کے بھروسے پر۔ اب اللہ کے بھروسے خدا اعتمادی سے جو خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، وہ مسلمان کے لیے ہمت کا، حوصلے کا باعث ہے، اور اسی حوصلے اور ہمت کا ہم مظاہرہ کریں گے، اور اس ہندوستان کو ہم جنت نشان بنانے کی کوشش کریں گے، اور تم اس کو جہنم زار بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم یہاں چاہتے ہو کہ ہندو اور مسلمانوں میں لڑائی پیدا ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ یہاں جو ہے شمال اور جنوب کی کشمکش پیدا ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہندوؤں میں خود طبقاتی کشمکش پیدا ہو۔ ہم ہندوستان کے اندر اتحاد
جذبات پیدا کریں گے ہندوستانی ہونے کی بنیاد پہ، ہم ہندوستان کو ایک طاقتور ہندوستان بنائیں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے بھی حوصلہ چاہیے، عزم چاہیے، ارادہ چاہیے، چاہے مشکلات کتنی ہوں، لیکن آدمی کے اندر، انسان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے اور اللہ پر اعتماد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حوصلے کو بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ، اے خداوند قدوس، آسام کے جو مسلمان ہیں، آسام کے مسلمانوں پر خود اعتمادی، خدا اعتمادی اور خود اعتمادی پیدا فرمائیے، ان کے حوصلے میں حوصلہ پیدا فرمائیے، ان کے اندر ہمت بنائیے، اور ان کے جو دشمن ہیں مالک ان کو ناکام بنائیے، ان کو جو ہے برباد کیجیے، اور پھر یہ مسلمانوں کے لیے ان کی ترقی اور ان کے اتحاد کی راہیں ہموار کیجیے۔ ای دعا ازمن و عبداللہ جہاں امین باد۔ شکریہ، خدا حافظ۔